یہ انٹرویو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کسی بھی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ یہاں پیش کیے گئے خیالات مہمان کے اپنے ہیں، چینل ان سے ضروری نہیں کہ اتفاق رکھے۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست شری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ میڈیا اسٹار ورلڈ لگاتار آپ کو تمام خبریں انٹرنیشنل، خاص طور پر ویسٹ ایشیا کی خبریں، ہر سورس سے جو بھی خبر آ رہی ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جانکار لوگوں سے ملاقاتیں کرا رہے ہیں تاکہ آپ کو صحیح صورتحال کا اندازہ ہو کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں۔ آج ہم ایک بار پھر شیخ منظور صاحب سے بات کر رہے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ آج کل وہ سری نگر میں ہے، اپنے وطن، اور ان کا ایک لمبا تجربہ ہے۔ یو این آئی میں انٹرنیشنل رپورٹنگ کا سلسلہ ہو یا بعد میں یو این آئی اردو کے ہیڈ کے طور پر بھی کام کیا، اور ایک پورے علاقے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، بار بار انہوں نے وہاں کے سفر کیے ہیں۔ آج جو ہم سمجھنا چاہیں گے کہ آخر یہ کیسا ویسٹ ایشیا بنایا جا رہا ہے کہ کل تک جو $1 کروڑ کا انعامی آتنکوادی تھا، ان کے مطابق، امریکہ کے مطابق، آج وہ پریزیڈنٹ کے طور پر وائٹ ہاؤس میں اس کی میزبانی کی جا رہی ہے۔ کیا ویسٹ ایشیا میں کیا یہ بڑی تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا ایران کے طرف سے ریزسٹنس کو مضبوط کیے جانے کے نتیجے میں یہاں تک بات آئی ہے، یا امریکہ اور اسرائیل کو اپنی پسند کے لوگ اب بہت کم ہو گئے ہیں، کیونکہ اسی آدمی کو آپ نے ٹیررزم کے استعمال کیا اور اسی کو اب پریزیڈنٹ بنا کر کے بٹھا رہے ہیں؟ کیا کچھ ہے؟ اور ایران اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ویسٹ کو یہ مان لینا چاہیے کہ ایران ایک سائنٹیفک ہب ہے نیوکلیئر انڈسٹری کا۔ ایران اس حد تک دعوے کر رہا ہے کہ ویسٹ ہیز نو پوزیشن ٹو کمنٹ آن ایرانین میزائل رینج۔ ایران کی میزائل رینج کے بارے میں ویسٹ کو کچھ بولنے کا حق اور اختیار نہیں ہے۔ تو یہ جو دونوں نظریے ویسٹ ایشیا میں جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، کیا کچھ ہونے والا ہے؟ شیخ منظور صاحب، ویلکم ہے آپ کا میڈیا اسٹار ورلڈ کو، آپ نے وقت دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ وائٹ ہاؤس کی جو یہ خبر کہ احمد الشرا ٹرمپ سے ملے، آپ کو کیسی لگی؟ کیا کچھ ہے؟ کیا یہ مان لیا جائے کہ جب ٹیررسٹ ہوتا ہے آدمی تب بھی انہی کا ہوتا ہے، اور جب پریزیڈنٹ بنا دیا جاتا ہے تب بھی انہی کا ہوتا ہے؟ کیا کچھ ہے؟ دیکھیے، ویسٹ ایشیا بدل رہا ہے۔ امریکہ کو اسرائیل کی سیکورٹی کے بارے میں اب بہت یہ لگ رہا ہے خدشات ہو گئے ہیں، کنسرنز ہے، خاص کر جب دو چیزیں ان کے لیے بہت امپارٹنٹ رہی۔ ایک جو ایران کے ساتھ اسرائیل کا وار رہا جو 12-13 دن چلا، اس کے علاوہ 2 سال جو حماس نے وہاں پر ریزسٹنس دکھائی، اس سے امریکہ گھبرا گیا اور انہیں لگا کہ اسرائیل کا وجود خطرے میں ہے، اب زیادہ خطرے میں ہے، چونکہ جو امریکہ اور اسرائیل کی کیلکولیشنز تھی کہ وہ ایران کو فنش کریں گے، جو انہوں نے پلان بھی بنایا تھا، ریلیجس لیڈر جو تھا، اسپرچول لیڈر، اس کو ایلیمینیٹ کرنے کا، جنرلز ایلیمینیٹ کیے، بغاوت ہو جائے گی، مہنگائی، سارا کچھ، یہ ان کا فلاپ ہو گیا۔ جو بھی ریزنز ہے، اس کے بعد جو پہلے 2 دن جس طریقے سے وہ اس کا ڈول بجا رہے تھے، وہ الٹیمیٹلی اٹ پرووڈ ڈیزاسٹرس فار اسرائیل۔ اور حالانکہ امریکہ نے بھی حملہ کیا ایران پر، اس کے باوجود ایران نے ریزسٹنس کی، الٹیمیٹلی ان کو ٹروس کرنا پڑا۔ حماس نے جو 2 سال دیا، ان کو ریزسٹنس دی، اس سے بھی امریکہ اور اس کے جو اسرائیل کے جو الائز ہیں وہ بہت گھبرا گئے کہ ایک ملیٹنٹ فورس جس کے پاس نہ ایئر فورس ہے، نہ ہیوی ملٹری اکوپمنٹ لائک ٹینکس، نہیں توپیں نہیں ہے، اس نے جب ان کے لیے اتنی پرابلم کی، تو اس کا مطلب ہے اسرائیل کا وجود خطرے میں ہے۔ اب انہوں نے پورا ساتھ دیا اسرائیل کو، حماس کو ایلیمینیٹ کرنے میں، یہاں تک کہ اسرائیل نے پھر لیبنان میں بھی بہت جگہ یعنی کہ حزب اللہ کی لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کیا، یہ کیا۔ لیکن نتانیاہو کو اس سے ایمبولڈن بہت ہو گیا،
وہ کبھی کبھی اپنے دوست جو اس کے تھے، سپورٹرز تھے، ان کا بھی جو بریف انہیں ہوتا تھا وہ اس کو بھی توڑتا تھا، جیسے انہوں نے قطر پر حملہ کیا. حالانکہ امریکہ کے کچھ ڈیفنس ایکسپرٹس جو تھے، ڈیفنس جو آفیشلز تھے، وہ اس کے سپورٹ میں تھے، لیکن جو اس سے سچویشن چینج ہو گئی کہ ایک دم اس کو عربوں کو جھنجھوڑا، وہاں پر ایک OIC کی میٹنگ ہوئی، تو امریکہ نے کہا کہ شاید یہ جو عرب جو ہمیشہ اس کے سپورٹر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکلنے لگیں گے، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنی پالیسی میں تبدیلی کی ریپڈلی. اس سے پہلے ہی الشرارہ جو ہے، اس سے ایک دو ملاقاتیں امریکن پریزیڈنٹ نے کی، ایک تو سعودی عربیہ میں کیا، دوسرا جو ہے اس سے پہ یہ اس کی شاید تیسری ملاقات ہے اس کے ساتھ. لیکن اب وہ کیا کرتا ہے، وہ اسرائیل کے لیے سیف بارڈرز بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اس کی بڑی جو ہے، اسرائیل کو ایک طرف جو سب سے بڑا اس کی جو پرابلم تھی سیریا تھی، جب تک بشار الاسد تھا، چونکہ وہ ان کے خلاف تھا، حالانکہ کمزور وہ بہت تھا، وہ زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، لیکن رجیم اٹسیلف واز اگینسٹ اسرائیل. اب انہوں نے الشرارہ کو اسرائیل کا ساتھی بنایا، دوست بنایا، اور یہاں تک کہ کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ڈیفنس ایگریمنٹ جیسا کریں گے، اس کے جو کچھ علاقے میں اس میں وہاں پر ڈیملٹرائز کریں گے. وہ ایک انہوں نے ان کے لیے ایک سیف بارڈر بنایا. آج اس میں ایک اور نیوز یہ آئی، یہ جو تھے سیرین پریزیڈنٹ، جس کے بارے میں آپ نے کہا اس کو $10 ملین کا جو تھا، یعنی کہ آن ہز ہیڈ، آج اسی کو یہ کہتا ہے، امریکن پریزیڈنٹ کہتا ہے آپ IS سے لڑیے، اسلامک اسٹیٹ کے جو فائٹر سے لڑیے، اور یہ ان کا اتحادی رہا ہے ان دی پاسٹ. پہلے بغدادی کے ساتھ رہا، پھر اس کے ساتھ لڑائی ہوئی، پھر النصرت گروپ کھڑا کیا، پھر انہی کے ساتھ دونوں نے مل کر سیریا میں تباہی کی. اب یہ کہتا ہے میں امریکہ کا ساتھ دوں گا IS کو ختم کرنے کے لیے. یہ دیکھیے چینج کیا آ رہی ہے. دوسرا جو سب سے بڑی بات جو ہے، لبنان پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ حزب اللہ کو ڈس آرم کرو. یہ دیکھیں نا بارڈرز کیسے، جارڈن کے پاس پاور ہی نہیں ہے. اس نے یہاں تک کہ کہا کہ اگر کوئی انٹرنیشنل فورس بھیجا جائے گا وہاں پر، مانیٹرنگ فورس، میں نہیں اس میں شرکت کروں گا، چونکہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اب رہا جارڈن تو سیف ہے ہی، ویسے بھی وہ ہے، دوسرا رہا سیریا، تیسرا رہا لبنان. یہ اس کو پوری طریقے سے جو اس کے ارد گرد جو سٹیٹس ہے، ان کو فرینڈلی بنانا چاہتا ہے اسرائیل کے، اور ہے بھی اب سارے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں اس لیے وہ اسرائیل کے جو وجود کو خطرہ ہے اس کو وہ ٹال دیں گے. اور اسی لیے آج جو UN میں جو پہلے امریکہ نے ڈرافٹ کیا تھا ریگارڈنگ غازہ، اس میں اب تبدیلی ان کو کہا کرنے کے لیے. ایک تو اس میں جو ہے کچھ پہلے جو نیا ریوائز ڈرافٹ بھی کیا ہے اس میں، تاکہ وہ اس سلسلے میں پہلا ڈرافٹ تو امریکہ نے پیش کیا تھا، اس میں کچھ آبجیکشنز بھی آئے ہیں. اب نیا ڈرافٹ آ جائے گا، اس میں اگین یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ ہم اس کو ڈس آرم کرو. اچھا شیخ صاحب، یہ کیسی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے جو تمام اپنے دشمنوں کے ہتھیار چھیننے کی بات کرتی ہے، انہیں نہتہ کرنے کی بات کرتی ہے؟ یہ ایک اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے. لیکن ایک بات بتائیے، دیکھیے امریکہ عراق میں اپنی فوجیں رکھ کر کے یہ دعویٰ کرتا رہا کہ ہم IS سے لڑنے کے لیے یہاں پر ہیں، عراق کو بچانے کے لیے ہیں. اسی طرح کا بہانہ اس نے سیریا میں بھی کیا، وہاں بھی اپنے جو پچھلے دور میں
اور یہ بھی طے ہے جغرافیائی طور پر جہاں جہاں امریکی فوجی اڈے ہیں اسی کے آس پاس یہ ISIS کے ٹیررسٹ بھی رہتے ہیں. تو اس میں لڑنے کی تو کوئی چیز ہے نہیں, صرف دکھاوا ہے. تو یہ بھی اگر آپ دیکھیں گے جب امریکہ نے عراق پر قبضہ کیا تو اس کے بعد ہی IS ایمرج ہوا. اس سے پہلے تو تھا نہیں. جو پہلے جو کہتے تھے القاعدہ جو ایمن الظواہر تھا اس کے کچھ لوگ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ ریپڈ ایمرجنس آف IS دیکھو گے بغدادی کا جو ہے وہ 2010 سے شروع ہوا. بالکل. اور اس نے 2016 تک بربادی کی, تباہی کی. یہاں تک کہ پھر جو اس کے جنہوں نے کھڑا کیا ان کو بھی لگا یہ ان کے لیے مانسٹر بن گیا اور پھر اسی کو ختم کرنے کے لیے لگے. یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے تاریخ جو گواہ ہے جس چیز کو جس ایک ایول کو جس ملیٹنٹ گروپ کو آپ کھڑا کر رہے ہیں وہی اس کے خلاف ہوتا ہے پھر. اور جب تک ان کے لیے کام ہوتا جب اسے لگتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں ان سے تو وہ ان کو ہی آنکھیں دکھانے لگا. اب دیکھیں کتنے لاکھوں لوگ مر گئے. اور پھر سیریا میں بھی شروع کیا, 2011 میں شروع کیا اور تباہی کی 2015-16 تک تباہی کی. جب پھر رشیا نے پہلے میسو طریقے سے انٹروین کیا اور اس سے پہلے تھوڑا بہت جو ایران کا ان کو سپورٹ تھا جس سے وہ کسی حد تک بچ گئے. لیکن جو تباہی وہاں پر کی, ڈسپلیسمنٹ کو مارے گئے, وہ اس میں القاعدہ اور دوسرے جو ملیٹنٹ گروپس تھے وہ انہی کے یعنی کہ پریزنس فوج کے پریزنس میں ہوا ہے. اور کہاں ہوا ہے انہی کے ساتھ ہوا. اور یہ سارے ISIS کے جن کو داعش کہا جاتا ہے عربی میں, یہ سارے آتنکی ترکی کے راستے سے ون وے ٹکٹ لے کر کے پہنچتے رہے سیریا اور عراق. اور تباہی کا جو منظر ہم نے دیکھا فیسیلیٹیٹ ہمیشہ ٹرکی نے کیا. یہ پہلے جو خاص کر سیریا کے بارے میں جو فیسیلیٹیٹ کیا جب انہوں نے 2011 میں جو کچھ شاید ادلب جگہ تھی جس پر انہوں نے قبضہ کیا تھا, اس میں انہوں نے فرانس, قطر, ترکی, ایون سعودی عربیہ, یہ سارے کہ چونکہ ان کو بشار الاسد کی یا اس کے فادر کی حکومت کو انہوں نے کبھی یعنی کہ قبول ہی نہیں کیا. مجبوراً انہیں کرنا پڑا. جب عراق نے حملہ کیا تو اس وقت یہ 6+2 یہ کہتے تھے اس وقت, ایک 6 گلف کنٹریز پلس ایجپٹ اور سیریا نے اس وقت چونکہ ان کو آئیڈیالوجیکل ڈفرینس تھے حافظ الاسد کو صدام حسین کے ساتھ بات پارٹی کے بارے میں, تو وہ ان کا حصہ بن گیا اس وقت اگینسٹ صدام حسین. یہ ہے. لیکن چاہے وہ جو ایکارڈ رہے اوسلو یا دوسرے ایکارڈز رہے, سیریا اس میں پارٹی نہیں بنا, پارٹیسپیشن کی. لیکن جب اس کو کہا گیا کہ جیسے اس وقت سینائی کا تھا یا کچھ علاقے جو جارڈن کے کچھ علاقے تھے یا گولان ہائٹس تھے, گولان ہائٹس پر اس نے کہا نہیں میں کمپرومائز نہیں کروں گا, یہ آپ کو مجھے ٹوٹلی دینا تھا. وہ کچھ بفر زون چاہتے تھے. اس نے کہا اگر رہے انہی کے پاس بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز, اٹ از مائی ٹیریٹری, آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ اٹ بیک ایون آفٹر. اس وقت اس نے صلاح الدین ایوبی کی دی. اس نے کہا بیت المقدس تو ان کے پاس تھا 90 سال, تو آخر کار یہ مجھے ملے گا ہی, کتنی دیر رکھیں گے. یہ ان کا ایک اس میں جو ایران کا ساتھ تھا سیریا کو, وہ ایکسس آف ریزسٹنس حماس اور حزب اللہ تک مدد پہنچانے کے لیے بھی بہرحال وہ کافی مددگار تھا. بالکل کافی بڑا مددگار تھا وہ ایران کے ساتھ, اور ایران اسی لیے اس کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھتا تھا. اور اسرائیل کے خلاف تمام کے جو فائٹرز تھے وہ بشار الاسد کو بھی مدد کر رہے تھے سروائیو کرنے کے لیے ٹو فائٹ اگینسٹ دیز. جتنے بھی انہوں نے ملیٹنٹ گروپ بنائے, یا اس کا النصرت شاید اس کا نام تھا, یا دوسرے گروپ بنائے,
وہ سارے جو تھے ان کو کون دیتا تھا؟ آرمز ایمنیشن کہاں سے آتے تھے؟ پیسہ کون؟ بہت لیوش لائف وہ کر رہے تھے، ان کے پاس آرمورڈ گاڑی تھی جب انہوں نے بشر اسد کی حکومت دی. آپ دیکھیں ان کے پاس کتنے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز تھے، برابر ان کو دیا جا رہا تھا. لیکن اب سینیریو چینج ہوا. اب جو یہی جو بات ہے جو آج تک چھپی تھی، جس سے سمجھتے تھے یہ کمزور ہے، جب اس نے اپنی دکھایا کہ میں جسے آپ کمزور سمجھتے ہیں وہ ایک طاقتور ہے، تو اب یہ لگے ہیں اس کو بچانے کے لیے یہاں سے یہ کریں گے، وہاں سے اس کو بورڈرز سیف بنائیں گے. لیکن یہ چیزیں نہیں ہے. اگر کوئی چیز فالس، جس کی جو بنیاد جو ہے کھوکھلی ہے، اس کو زیادہ دیر آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. یعنی امریکہ اسرائیل کو نہیں بچا پائے گا ایسی حالت میں. جی اب ایک سٹیج دیکھیے، ایک سٹیج تو یہ آیا. اب یہی ٹرمپ جو ہے، جو آپ دیکھیں جنوری اور اکتوبر کے بیچ میں کتنے سٹیٹ، جنوری میں وہ کہتا ہے اس کو میں بناؤں گا ہیلتھ ریزورٹ، ٹورسٹ سپاٹ. اب یہ اور پھر کہا اس کو غازہ نہیں رہے گا. یہ بھی کہا نا غازہ والوں آپ نکلیے یہاں سے، وہاں جائیے. اب یہی کہتا ہے غازہ میں مسلم فورس جو ہے 8 کنٹریز کا جو کہتے ہیں، پلس اس میں یونائٹڈ خود یہ اپنے طرف سے یہ کر رہا ہے، اس کو جو ہے وہاں پر مانیٹر کرے گا کہ وہاں پر جو ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنے گی، withdrawal آف ٹو انشور withdrawal آف IDF اسرائیلی ڈیفنس فورسز، ڈس آرمنٹ جو بھی ہے اس کا حماس یا دوسری چیز ہے. یہی آدمی کہتا جو کہتا تھا نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے پتا ہے اگر وہ اس وقت اسرائیل نے چون چاں بھی نہیں کرتا ہے. اب یہ نتانیاہو جتنا کہہ رہا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ اگر کرو گے کہ ہمارے لیے، پھر یہ بھاگ جائیں گے اس سے. اب تو اسرائیل کی طرف سے یہ شکایت ہو رہی ہے کہ وہ جو مانیٹرنگ سینٹر بنا ہے اسرائیل میں، جو نگرانی کے لیے اسرائیل میں بنایا ہے، اس میں اب امریکہ کی چلتی ہے، اسرائیل کی نہیں چلتی. اسرائیل کو یہ شکایت ہونے لگی ہے. تو یہ اس سے پہلے جو ہے یہ جو ہے اس میں تقریباً 200 کے قریب امریکن جو ہے ٹاپ سیکورٹی ایڈوائزرز اور یہ جو پرسنل ہے. اس کے علاوہ مارک روبیو نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنا ڈپلومیٹک سٹاف وہاں بڑھائیں گے تاکہ وہ سارے غازہ کا جو ہے مانیٹرنگ کریں گے. یہ ورچولی یہ علاقہ جو ہے یہ اسرائیل نے سرنڈر کیا فار ٹائم بینگ، مجھے پتا نہیں یہ ٹائم بینگ رہے گا یا پرماننٹ رہے گا، امریکہ کے حوالے کیا. یہ انہوں نے امریکہ کے حوالے. آج حالانکہ یہ جو کشنر ہے اس کا جو سن اللہ ہے وہ اسے ملا بھی نتانیاہو سے، لیکن نتانیاہو کو چونکہ وہ زیادہ بک بک کر رہا تھا، ان کو زیادہ کر رہا تھا، اس کے جو اپنے جو ایمبیشنز تھے، پولیٹیکل ایمبیشن، انہیں لگا یہ ڈینجرس پوائنٹ پر پہنچ گیا ہے، یہ ہمیں بھی اس سے تو ان کو کیا ہو جائے گا. لیکن ان کے لیے جو امریکہ کے جو وائڈر پلانز فار مڈل ایسٹ جو رہے ہیں، جو اس کے اکنامک انٹرسٹ رہے ہیں، جیو پولیٹیکل انٹرسٹ رہے ہیں، ان کو وہ ہارم کر رہا تھا. کیونکہ اس سے جو ایک بار تو میسیج تو گئی، چاہے وہ اب تھوڑی بہت دب گئی ہے، لیکن یہ میسیج گئی ہے کہ امریکہ از ناٹ اوور پرماننٹ اینڈ سنسیئر فرینڈ. وہ کسی بھی وقت ہمیں ڈچ کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو قطر کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کرنا پڑا، ورنہ ضرورت کیا ہے، اس کے فوج تو وہیں تھی. اس کے یعنی اب اسرائیل کو بھی یہ محسوس ہو گیا کہ امریکہ ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گا. اچھا، یہ جو غازہ جنگ بندی جو جس طرح کی چل رہی ہے، حالانکہ وائلیشنز بھی مسلسل ہو رہی ہیں، اور یمن کی طرف سے باقاعدہ دھمکی آئی ہے کہ اگر غازہ پہ پھر سے حملے شروع کیے تو ہم آپ کے خلاف پھر حملے شروع کر دیں گے. ایک رپورٹ نیو یارک ٹائمز نے چھاپی ہے ابھی کل، جس میں کہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے بیچ جنگ ہوگی، بس ٹائم کی بات ہے، یعنی کسی بھی ٹائم شروع ہو سکتی ہے. کیا آپ کو بھی اس بات پر یقین آتا ہے کیا، یا یہ صرف پروپیگنڈا؟ یا نیو یارک ٹائمز نے اس کو تھوڑا نا توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے.
اسرائیل میں اتنی سخت نہیں ہے کہ آن اٹس اون وہ ایران کے خلاف لڑے گا. یا تو وہ یہ کہتا ہے انڈائریکٹلی یو ایس ورسز ایران کا جنگ ہوگا. ہم نے دیکھا جو کنٹری حماس کو ہرا نہیں سکی، لیو الون اگر اس وقت اس کو امریکہ یہ یورپین یونین والے یا برٹن سپورٹ نہیں دیتے، کیا وہ ٹک سکتا تھا؟ اور دیکھیے اماؤنٹ آف کیجویلٹیز، ایک تو جو اکتوبر 7 کو جو ہوا، اس کے علاوہ کتنے سولجرز ان کے مارے گئے. اسرائیل اب ایران پر تنہا کوئی حملہ نہیں کر سکتا بغیر امریکہ کے. تنہا وہ حماس پر نہیں کر سکا، تو اب ایک بڑی کنٹری جس کے پاس میزائل، جو انہوں نے لیٹسٹ جو کیا ہے میزائل، اور الٹیمیٹلی ایران جو ہے یہ اس کو مانیے، یہ امریکہ کو بھی پتا ہے ایران کے ساتھ بڑی لڑائی چھیڑنا، اس میں رشیا بھی انوالو ہو سکتا ہے، چائنا بھی انوالو ہو، چونکہ ان کو بھی کوئی فرینڈ چاہیے نا ان کو سبق سکھانے کے لیے. جیسے ابھی تو یہ پھنس گئے ہیں یوکرین میں، اتنا سارا کچھ داو لگا کے کچھ نہیں ہو رہا تھا. اس لحاظ سے ٹرمپ ان کو صحیح نصیحت کر رہا تھا کہ باقی جو اس نے علاقہ کھایا یہ ابھی رکھنے دیجئے اس کے پاس، فی الحال سیز فائر کیا. کیا ملا؟ نہ صنم ملا نہ وصال یار. اب تو سر سوڈان میں بھی شروع کر دیا ہے، وینیزویلا کو چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک دو کتنی جنگیں ایک ساتھ لڑیں گے اور کہاں یہ ہاریں گے. وینیزولا یہ جب بڑے کنٹری کو نہیں یہ دمکاتے ہیں، جب رشیا کو فیل ہوئے ہیں، اب وینیزولا کو، اب وہاں پر وہ کہتے ہیں وہاں مافیا ہے، اس پر وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگین یہ جو لیٹن امریکن کنٹریز، ان میں 3-4 کنٹریز ایسے ہیں جن کو رشیا اور چائنا کے ساتھ بہت کلوز ریلیشنز ہے. یہ بس اتنے لیول تک ہی جائے گا جو وہ کہتے تھے ان کے کچھ جہاز. اچھا سوڈان کی پرابلم ہے، آج سوڈان کا جنرل عطا ہے ایک جو ملٹری کا نمبر 2 ہے، اس نے کہا، یہ ڈائریکٹلی اس نے یو اے ای کو کہا کہ اٹ ہیز ویجڈ وار اگینسٹ اس. یو اے ای کے بارے میں کہا. اب یو این نے ایک کمیٹی بنائی ہے 4 کی، کارڈ ہے اس سے جو کہتے ہیں، اس میں سعودی عرب، یو اے ای، ایجپٹ اور امریکہ ہے. اب وہ کر رہے ہیں، ہوگا تو کچھ نہیں ہے، جیسے یہ کارڈ وارڈ بہت سارے چلتے ہیں یہاں تو. لیکن سپرمیسی کی جو وہ کہتا ہے جنرل نے یہاں تک کہا کہ یو اے ای کو ہمارے جو منرلز پر نظر ہے. یہاں سے دوسرا گروپ جو ہے سعودی والے کہتے ہیں، جو برہان ہے، جنرل برہان ہے اس کا جو آرمڈ فورسز کا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لیجٹیمیٹ ہم ہے، تو یہ جو ملٹری فورس ہے وہاں پر کام کر رہا ہے جس کی یہی زیادہ مدد کر رہے ہیں. اچھا کرتے بھی ہے بھی، ان کے پاس ریسورسز کہاں سے آتے ہیں؟ ایسا تو کوئی خوب دیتا ہے. جس طریقے سے 2 سال سے 23 میں یہ وار شروع ہوا اور ہیوی آرٹلری استعمال کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر لاکھوں لوگ مارے گئے. ابھی جو ہے دافور کے ایک ہاسپٹل میں انہوں نے جو گھدر مچائی، جو سپورٹ فورس ہے، انہوں نے ایک ہاسپٹل میں 1500 ایک تو مریض تھے، ڈاکٹر تھے، پیرامیڈیکل سٹاف، وہ شاید سعودی رن ہاسپٹل تھا، میٹرنیٹی ہاسپٹل، اس کو ہی تباہ کیا. یہ آپس میں ایک تو یہ ایتھنک یا سیکٹیرین یا ریلیجن، اس میں چھوٹے چھوٹے ملک بھی آپ انٹرفیئر کرنے لگے. تو بنے گا کیا ایسے سسٹم میں جو اس کو خود پتا نہیں ہے؟ اگر یہی جو پرسوں اسرائیل یو اے ای پر کرتا ہے، 2 منٹ میں سارے یو اے ای کو کھاتا اپنی وجود کے بارے میں. یو اے ای اور سعودی عرب بہت سے معاملات میں ایک ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن یمن اور یہاں نہیں، یمن اور یہاں نہیں، یمن وہاں پر بھی پولیٹیکل رائیولری ہو گئی ہے. ایک جو ہے وہ جو ہے نا ہو از سپر ہیرو،
اس میں یہ رائیولری ان کو جب سے شروع ہو گیا، یہ کراؤن پرنس اور وہاں جو ہے محمد جو ہے وہ وہی زیادہ لوگ جو ڈپلومیٹ سے ہم نے سنا ہی از یعنی کہ انٹرفیئرنگ ان ایوری تھنگ. حالانکہ وہ سمپل لائف آپ دیکھیے، وہ کرسی پر ٹانگے صوفے پر بیٹھے گا، لیکن وہ اپنا چلا رہا ہے، اپنا پیسے بھی ہے. وہاں بھی سر ابو دھابی میں ایک صاحب ہے ایرک پرنس، جو بہت بڑی وہ ایک طرح سے سیکیورٹی ایجنسی ٹائپ کی چلاتے ہیں، جو بھاڑے کے فوجی. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے سمجھایا ہوا ہے ان کو کہ آپ کو اپنے ریجنل انفلوئنس بڑھانا چاہیے، اور وہ ایک وہ پیچھے ہے. جس طرح سے وائٹ ہیلمٹ ایک فورس ہوا کرتی تھی، اسی طرح سے کچھ ہے جو وہ سبق پڑھا رہے ہیں. ریجنل فورس بنے گا، پاپولیشن ان کی 1.5 ملین ہے. عادتیں ایسی ہے، ایکسپیٹریٹس 80 لاکھ ہے. آپ مجھے بتائیے، ایک آدمی کو 5 آدمی سرو کر رہے ہیں. سرو کر رہے ہیں آدمی، ولیج کے 5 لوگ وہ ان کی سیوا کر رہے ہیں. یہی ہے. آپ دیکھیں ہندوستان کے ہی پہلے ہے تقریباً 30 لاکھ، پاکستان کے 20 لاکھ ہے. پھر اس کے علاوہ ایجپٹ کے ہیں، فلپینز ہے، بنگلہ دیشی ہے، سری لنکنز ہے، چائنیز بہت آئے ہیں. تو وہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس جو ٹریفک مینٹین کرنے کے لیے پولیس والا اپنا نہیں ہے. لڑنے کے لیے اگر گلوبل فورس بننے کے لیے یو نیڈ ملٹری پاور. اچھا میں چلنا چاہتا ہوں ایران کی طرف. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ ایک نیوکلیر انڈسٹری کے سائنٹیفک ہب کے طور پر آپ کو قبول کرنا پڑے گا، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہماری میزائل پر آپ سوال نہیں کر سکتے. اب سوال کرنے سے بھی یعنی وہ انہیں اعتراض ہو رہا ہے. کیا لگتا ہے ایران اب کتنا مضبوط ہو گیا اور کیا کچھ کرے گا؟ اس کے پاس کیا؟ 2-3 چیزیں. یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ایکچولی جو ہے 10 سال ہوئے جو ایگریمنٹ، نیوکلیئر ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کا ایکسپائر، وہ کہتے ہیں یہ ایکسپائر ہوا ہے. اب ہم کسی کے محتاط نہیں ہے، یعنی کہ وی آر ناٹ باؤنڈ بائی اینی ایگریمنٹ یا کمٹمنٹ. اب ہم فری ہے. اور دوسری بات، ایگریمنٹ ایران نے نہیں توڑا. ایگریمنٹ پہلے اسی ٹرمپ نے پہلی ٹرم میں توڑا. حالانکہ جو دوسرے کنٹریز تھے، 5 کنٹریز، وہ کوشش کر رہے تھے اس کو بچانے کے لیے، لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی بائی اینڈ لارج انہوں نے بھی امریکہ کا ساتھ دیا. اگر آپ دیکھیں جب بائیڈن آ گیا 2020 میں، اس نے کہا تھا میں آئی ول ٹرائی ٹو ریوائیو دس ایگریمنٹ، نیوکلیئر ایگریمنٹ. لیکن پھر کمپلشنز کیا آئے، یا ایران کے خلاف یا اسرائیلی پریشر آیا، اس نے بھی یہ نہیں کیا. اب پھر یہ کر رہے ہیں. یہ ان کو پتا ہے جو انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کیا جورنگ 12 days وار، تو ان کو پتا چلا کہ اس کے، حالانکہ اس وقت بھی ایران نے کہا ابھی ہم نے جو ہمارا لیتھل جو میزائل سسٹم ہے اس کو استعمال نہیں کیا ابھی. اور یہی وجہ ہے کہ پھر انٹروین کیا امریکہ، نہیں جی آج بند کریں گے، اب بار بار بند کریں گے. وہ ان کو ایک اسسمنٹ بھی ملی کہ پہلے وہ ٹٹول رہے تھے کیا سسٹم ہے. جب انہیں لگا نہیں اس کو ہم انڈرمائن نہیں کریں گے، تو انہوں نے پیس کا راستہ کیا. اب مجھے نہیں لگتا ہے امریکہ اس وقت کچھ کرے گا. اٹ ول بی ڈیٹریمنٹل، ناٹ اونلی اٹ ول امپیکٹ غازہ، اٹ ول امپیکٹ انٹائر عرب کنٹریز. اور ایون پاکستان اب کہتا ہے کہ ایران کے بعد انہی کا نمبر ہے، بیکاز اٹس اے نیوکلیئر کنٹری. وہ وہاں پر ایک پبلک اوپینین بن گئی ہے، ہم 2 ہی ہے اسرائیل کے یہ اوپوننٹس. ان کو لگا کہ پہلے ان کا وار جو تھا ان پر، اب جو ہے جو لوکل کنٹریز ہے
ان کے لیے بھی ایران کا جو ہونا، نیوکلیئر ہونا، ایک قسم کی ایک گارنٹی ہے جسے وہ پہلے سمجھتے تھے دشمن، وہ اب ان کے لیے، اس نے سر کو کہا تھا یہ جب یہ ہوا قطر کو، اس نے کہا میں آئی کین پرووائڈ یو آل ٹائپ آف فیسلٹیز، ملٹری سپورٹ، وہی سیم کہا. اب ان کو لگا یہ دشمن نہیں ہے، یہ ہمارا خیر خواہ ہے. دشمن وہ ہے جو ہمیں کہہ رہا تھا. یعنی ایران اگر ایٹم بم بنائے تو وہ عرب ملکوں کے فائدے میں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہمیں یہ تو یہی ہے نا، یہی وہ جو الٹی ان کو یعنی کہ پڑھایا جاتا تھا ان کا یہ کہ یہ آپ کے، وہ کیوں کرے گا؟ بالکل پلیز لیٹ می نو عرب کے ساتھ ان کو کیا ہے. ان کے فورن منسٹر کا بھی بیان آیا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایران کے خلاف دشمنی والا ماحول ہمارے یہاں سے ہوتا تھا، ہمیں اسے بدلنا پڑے گا اور ایران سے دوستی کے حالات بنانے پڑیں گے. عمان کے فورن منسٹر کا باقاعدہ یہ بیان بھی آیا ہے. جی میں ایک تو عمان کے ساتھ ان کو ہمیشہ بیٹر ریلیشن رہے among all these 6 countries، اور دوسرے بھی صرف یو اے ای کے ساتھ وہ 3 آئی لینڈز کا جو مسئلہ رہا ہے وہ بھی اب ختم ہو گئے. اس کے بارے میں پچھلے آپ دیکھیں گے 8-10 سال سے کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. لیکن اب وہ بھی سمجھ گئے، یہ جو عقل کی بات ہے. ایران ہمیشہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جو وہاں پر ہے اٹ از اے illegitimate state، اس کی کوئی یعنی کہ لیجٹیمیسی ہی نہیں ہے. تو اس نے کبھی بھی عربوں کے بارے میں یہ نہیں کہا. عرب، اور دوسری بات ایران کے لیے بھی جو چاہے سعودی عرب کے جو ہے اٹس اے ہولی لینڈ فار دیم آلسو. بالکل بالکل، وہ بھی جاتے ہیں، لاکھوں میں جاتے ہیں ایرانین پلگرمز وہاں پر، وہ کیوں کریں گے ان کو؟ آپ دیکھیں کہ ایران کی وجہ سے ہی یمنی ہوتیز نے سعودی عرب اور یو اے ای کو جو نشانہ بنا رہے بند ہو گیا جب سے یہ ہو گئے تعلقات. اور انہیں یہ اگر جو کامن بھی آدمی ہے، ڈپلومیسی چھوڑیے، جو کامن سینس بھی استعمال، انہیں بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. سود کس لیے کنفنٹریشن؟ انہوں نے جو پچھلی بار جو 80s میں کنفنٹریشن کی، عراق کو سپورٹ کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جس کو سپورٹ کیا اسی نے ان پر چھری ماری. بالکل بالکل بالکل. یہ چیزیں جو ہے اس سے تمام ملکوں کی اکانومی کو نقصان ہوا تھا. یہ تمام عرب ملک عراق کو سپورٹ کر رہے تھے اور ادھر ایران کمزور ہو رہا تھا. سب کو کمزور کرنے کا کام کیا تھا اس جنگ نے. سب سارے جو ہے $110 بلین وہ کہتے ہیں اس پر اس وقت لگے 90s میں. تو وہ بڑا ہیوج اماؤنٹ ہے. اور فائدہ کس کو ہوا؟ جس کو مدد کی اس نے 1-2 مہینے کے، یعنی کہ یہ 88 میں ہوا، 90 میں اس نے ان پر حملہ کیا. بالکل بالکل. اور کویت پر بہت بڑا حملہ ہوا تھا، قبضہ کر لیا تھا عراق نے، اور اس کے بعد امریکہ نے کارپیٹ بامبنگ کی بغداد پر، اور پھر سے وہ آزاد کرایا کویت کو. جی مجھے پورا یاد ہے، یہ جو ہے 31 مئی اور جون 89 وہاں پر عرب سمٹ ہوا. جی ہم گئے تھے، جس میں انڈیا سے بہت سارے جرنلز گئے. تو اس وقت کویت کے امیر بھی آئے تھے، اور اس کانفرنس کے بعد اس کا آفیشل ٹرپ بھی شروع ہوا جس کو اس نے خود گھمایا. اور یہ جون کا ہے، جولائی کا مہینہ چھوٹ کر 1 اگست یا 2 اگست اس نے حملہ کیا ان پر. یہ جو کہا کہ یہ میرا 19th پروونس بن گیا یا 18th پروونس بن گیا. یہ جو ہے، اور اسی کویت نے اور سعودی عرب نے ان کو اربوں ڈالر کی مدد کی، ورنہ وہ کولیپس ہوتا. بالکل. حملے سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے امریکہ کی ایمبیسیڈر نے بغداد میں صدام حسین سے ملاقات کی تھی. یہ بھی سب کے سامنے ہے. وہ کیا کیا شیطانیاں کہاں ہوتی ہیں یہ سمجھنا اپنے آپ میں بڑا مشکل کام ہے، اور یہ دکھاتے ہیں کچھ اور اندر کچھ اور ہوتے ہیں. دیکھیں اسلامک کنٹریز جو سارے تھے، یہ آپ دیکھیں ایران کتنا ویل ڈیولپ
पैसे थे, रिसोर्सेस थे। एक इराक था, इराक पर तब से मैं एक बार गया 84 या 5 में इराक गया। उस वक्त जो उनका दीनार था, $100 को सिर्फ 22 या 24 दीनार आते थे। जी 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 बिल्कुल। और मैं 2003 में गया, ये जो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी ने एक ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा उनको, जब उनको सैंक्शंस लगे, जिसकी नजमा हेपतुल्लाह हेड कर रही थी। जी जी ये राजदीप सरदेसाई और मैं था, उसके जर्नलिस्ट भेजे थे वहां पर। उस वक्त $100 को इतने मुझे दीनार आए कि मुझे ठेले में लेने पड़े। जी 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 उसमें कोई वैल्यू ही नहीं, और तबाह बर्बाद किया। कहाँ बेबीलोन, कहाँ ये तिकरीत, कहाँ ये सारा कुछ तहस नहस हुआ था, सब तहस नहस हुआ। और पहली जंग शुरू की अमेरिका के कहने से ईरान के खिलाफ, ईरान के इनकलाब को कमजोर करने के लिए, और बाद में भी अमेरिकी एम्बेसडर उसमें इन्वॉल्व थी। ये बताया गया कि कुवैत पर अब उनको लगा, और फिर जो धमकियां दे रहा था कि मैं ये करूंगा, ये उन्होंने कहा आप इसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मैं अपना जमाल दे सकूं। और कौन उस वक्त इतनी मोनोपोली इतनी थी यूएस की, उन्होंने कहा यूएन रेजोल्यूशन की जरूरत ही नहीं, हम हमला करेंगे ब्रिटेन से मिलकर। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है। मैं अपने दर्शकों से कहूं कि बहुत ही तजर्बात और बहुत सी चीजें आती हैं जब हम शेख मंजूर साहब से बात करते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।